اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی دو آیات ہیں، ایک آیت نمبر 250 اور ایک آیت نمبر 251۔ ان کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے۔ طالوت کی سربراہی میں جالوت کے لشکر کے مقابلے کے لیے جو بنی اسرائیل کی قوم کے افراد روانہ ہوئے، ایک نہر سے پانی پینے کے سلسلے میں ان کی آزمائش ہوئی اور اس آزمائش میں اکثر لوگ پورے نہیں اتر سکے۔ قلیل لوگ پورے اترے، اور پھر آگے گیا لشکر تو انہوں نے جالوت کے لشکر کا مقابلہ کرنے میں تساہل اور سستی کا مظاہرہ کیا اور اپنا عذر پیش کیا کہ آج ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بھی فوج کا وہ حصہ تھا جو کم ہمت تھا، بزدل تھا اور ڈسپلن میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت طالوت کے ساتھ ان کا انر سرکل اور آؤٹر سرکل ایسا گروہ بھی تھا کہ جو سچا اہل ایمان تھا، جس کے اندر تڑپ تھی، جس کے اندر صلاحیت تھی، جس کے اندر مقابلہ کرنے کی تاب اور طاقت تھی، اور جو ترغیب دے رہا تھا باقی اپنی فوج کے حصے کو بھی کہ اللہ کے اذن سے ہم غلبہ پا سکتے ہیں، بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، چنانچہ اس با ہمت گروہ کا یہاں پہ اب ذکر ہے کہ جو مقابلے میں اتر آیا اور جس نے استقامت دکھائی، اور اسی لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے جو اللہ کے پیغمبر ہوئے اور پھر طالوت کے بعد پوری قوم کے بادشاہ بنے، اور انہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے دور میں اس قوم کو پھر یعنی عروج حاصل ہوا، ایسا عروج کہ جو اس عہد میں کسی قوم کو حاصل نہیں تھا۔ تو اتنی طاقتور سلطنت اور مملکت قائم ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو اس کا جو بنیادیں ہیں وہ یہاں رکھی جا رہی تھیں۔ اب یہ طالوت کی سربراہی میں جالوت کے لشکر کے خلاف جو فتح پائی ہے، یہ گویا اسی نوعیت کی فتح تھی جیسا کہ فتح مکہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس کی آپ تفصیل سنیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب آمنے سامنے ہوئے وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے، ہاں جی، میدان سج گیا، اور ادھر طالوت اور اس کا لشکر ہے بنی اسرائیل اور اس کے سردار اور ان کے پیروکار، یہ فوج، ادھر جالوت کا لشکر ہے سامنے دوسری طرف۔ تو اب اس جو یہ سچے اہل ایمان ہیں، طالوت یعنی وقت کے نبی کے مقرر کیے ہوئے سپہ سالار ہیں، ان کی قیادت میں جنگ ہو رہی ہے، اور نبی نے ان کو کیا تعلیم دی ہے اور وہ ان کے کیا جذبات ہیں، تو ان کا بیان ہے اب یہاں پہ کہ ان کے جذبات کیا ہیں، اور وہ ان کو زبان دی ہے گویا قرآن مجید نے۔ قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہاں جی، ہمیں صبر سے ڈھانپ دے، ہاں جی، ہمیں استقامت عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے، میدان کے اندر ہم پیچھے نہ بھاگیں، ہاں جی، بلکہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ تیرے انکار کرنے والے، تیرے دین کا انکار کرنے والے، ہاں جی، تیری تعلیم کا انکار کرنے والے، اور تیرے ماننے والوں پر لشکر کشی کرنے والے، اور انسانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنے والے، یہ آ گئے ہیں ہمارے مقابلے میں۔ ہم ان کا مقابلہ کرنے آئے ہیں تاکہ انسانوں کی غلامی سے آزادی دلائیں اور انسانوں کی آزادی کا بندوبست کریں، تاکہ تیرا کلمہ سربلند ہو اور تمام انسان تیرے قانون کے تابع ہو کر جئیں اور آزاد زندگی جئیں، ان کے اوپر کوئی انسان مسلط نہ ہو۔ ہم اس لیے میدان میں آئے ہیں، چنانچہ تو ہماری مدد فرما اس قوم کے، اس گروہ کے مقابلے میں جو تیری تعلیمات کا منکر ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس یہ دعا ہے اور میدان میں آنا ہے اور ڈٹ جانا ہے۔ تو اب اس سے ذرا یہ بھی صحیح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے۔ دعا جب قبول ہوتی ہے جب اپنا آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے مانگتے ہیں۔
آپ لگاتے پہلے ہیں جی. اللہ نے وعدہ ہے نا ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کو آئے گا. جی آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گا. گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے, اللہ جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ ہے, ہمت کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور راہ خدا میں نکل آنے والوں کے ساتھ ہے, دشمن کا مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی معیت کے اصول ہیں, ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. تو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہر حال میں ہماری مدد کرے, تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. تو سنت اللہ یہ نہیں ہے کہ ہر حال میں ہی ہر قوم کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہے, یا مسلمانوں کی مدد کرے تو یہ بیٹھ رہنے والے ہیں ہونے کے باوجود, اور کافروں پر مسلمانوں کو غلبہ دے دے باوجود اس کے کہ کافر مسلمانوں سے محنت میں بڑے ہوئے ہوں. تو فہزموہم بإذن اللہ, انہوں نے ہزیمت پہنچائی, ہاں جی, شکست دی بإذن اللہ, اللہ کے اذن, یعنی وہ جو اللہ کا قانون جنگ کا ضابطہ ہے, استقامت دکھانے والے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں, تو وہ غالب آ گئے. اور کس وجہ سے غالب آئے؟ اپنی استقامت کی وجہ سے, اپنے ایمان کی طاقت کے زور پر, اور اپنے ڈسپلن اور اپنے نبی کی بات کو ماننے کی وجہ سے. اور تو اللہ تعالیٰ نے بھی مدد فرمائی. وقاتل داؤد و جالوت, حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. جب لشکر کا سپہ سالار قتل ہو جائے تو پھر لشکر ٹھہرتا نہیں ہے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا. یعنی اب وہ نمایاں ہو گیا نا جالوت کو قتل کرنے کے بعد, یعنی لشکر کے اندر یکدم ابھر کر سامنے آ گئے ان کی بہادری, چنانچہ ان کو بادشاہ تسلیم کر لیا گیا. والحکمت, اور ان کو حکمت عطا فرمائی. حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے. حکمت کیا ہے؟ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. دوبارہ پہ سن لیں, صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا نام حکمت ہے. جس کو یہ آ گئی نا, وہ اس کا پھر مقابلہ کوئی نہیں ہے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور انہیں وہ کچھ علم دیا, وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا. تو اللہ نے کیا چاہا کہ ایک حکمران اور لیڈر اور قائد, اس کے لیے جو علم ضروری ہے, جو خوبیاں ضروری ہیں, جو صلاحیتیں ضروری ہیں, وہ ان کو عطا فرما دی جائیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. یعنی یہ بجائے خود ایک مضمون ہے, کہیں اور موقع ہوا تو انشاءاللہ میں اس کو بھی بیان کروں گا. اگر اللہ انسانوں کو انسانوں کے ذریعے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی. اب یہ کن انسانوں کو کن انسانوں کے ذریعے سے نہ ہٹاتا, یہ اس نے متعین کر دیا فساد نے. اگر اللہ فسادی انسانوں کو مصلح انسانوں کے ذریعے نہ ہٹاتا تو پھر زمین میں فساد ہی فساد ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے یہ کہ فساد زیادہ دیر تک اس زمین کا مقدر نہیں رہتا, کیونکہ اللہ نے اس زمین پر جو انسان کو بھیجا ہے اس کی تکریم بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اور اس کو ابھی بچانا بھی ہے, قیامت سے پہلے انسانوں کو بچانا بھی ہے. لہٰذا مصلحین پیدا ہوتے رہتے ہیں, اصلاح کرنے والے اور نیکی کے راہ پر چلنے والے, ان کے ذریعے سے اللہ فسادیوں کو ختم کرتا رہتا ہے. یعنی ایسے اوپر حکمران طبقات جو انسانوں کو غلام بنا لیتے ہیں, ان پر جبر کا نظام مسلط کر لیتے ہیں, ان کی محنتوں کا استحصال کرتے ہیں, اور ان کے عوام کی کمریں دوری کر دیتے ہیں, اور عوام پر سارے بوجھ لاد دیتے ہیں, اور ساری نعمتیں اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں فسادی. تو اب ہم وطن عزیز میں بھی یہی چیز مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر خاندان جو 70 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں, انہوں نے عوام کی فلاح اور بہبود اور بھلائی کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا. یعنی اپنے ہی پیٹ بھرے ہیں, اپنے خزانے بھرے ہیں, اور اپنے طبقے کے مفادات کا تحفظ کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ قرآن کے اصطلاح میں یہ فسادی ہیں. لہٰذا ان فسادیوں کو زیادہ دیر تک مہلت نہیں ملے گی کہ قوم کو اسی طرح سے پستی اور زوال کا شکار رکھیں, بلکہ ان کو بھی جانا ہوگا. لیکن کب؟ جب عوام کے اندر عوام شعور پکڑیں گے اور اپنی نظام کی تبدیلی کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے اور اس کے لیے قربانی دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. کیوں کہ
ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، کہ اللہ تو تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے. ہاں جی، وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ آسودگی سے جئیں، آسانی کی زندگی جئیں، اور ہر محنت کرنے والوں کو اس کی محنت کا معاوضہ ملے، لوگوں کمزور کو انصاف ملے، اور مریض شفایاب ہوں، ان کو سہولیات میسر آئیں، تعلیم عام ہو، ہر بندہ اب علم حاصل کرے جتنا اس کی صلاحیت ہے، اور صلاحیتوں کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کے مواقع لوگ موجود پائیں. یہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کا فضل ہے. تو اس سے برکات آتی ہیں، پوری قوم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور پوری قوم سربلند ہوتی ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے، لیکن فسادی یہ نہیں چاہتے. تو لیکن اللہ کی چاہت کو غالب آنا ہے. کس طرح سے؟ انسانوں کی جد و جہد کے نتیجے میں. انسان جد و جہد کریں گے تو اللہ کی چاہت جو ہے نا غالب آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.